یہ ہماری اور اللہ کی بات چیت ہو رہی ہے، اس کا ہی ٹائم نہیں ہے۔ باجی ٹائم نہیں ملا، میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ کس چیز کا ٹائم نہیں ملا، اللہ کے سامنے جھکنے کا۔ بہت بڑی کتاب ہے مسلم شریف، اس کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے جب آدمی رات کو سوتا ہے، کوئی بھی انسان، عورت، بچہ، مرد، کوئی بھی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی کے اوپر 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ ایک گرہ لگاتا ہے، سوتا جا، رات بہت لمبی ہے، پھونک دیتا ہے چھو کر کے۔ دوسری گرہ لگاتا ہے، رات بہت لمبی ہے، سوتا جا۔ تیسری گرہ لگاتا ہے، رات بہت لمبی ہے، سوتا جا۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو صبح اٹھتا ہے اور فجر کی نماز کے لیے اٹھ کے بستر پہ بیٹھا، ابھی وضو کرنے نہیں گیا تو وہ پہلی گرہ کھل گئی، یعنی شیطان کا جادو ٹوٹ رہا ہے۔ دوسری وضو کر کے آیا تو دوسری گرہ کھل گئی، شیطان کا دوسرا جادو ٹوٹا۔ پھر جب اس نے سجدہ کر لیا، اللہ اکبر کہہ دیا، تو شیطان کا پورا جادو ہی ظاہر ہو گیا۔ اور جو سوتا رہا فجر کی اذان میں، مؤذن نے کہہ دیا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اللہ کیوں صدا لگوا رہے ہیں؟ یقیناً کوئی خاص بات ہے، تبھی تو صدا لگ رہی ہے، تبھی تو صبح نیند سے جگا کر ہمیں اللہ بتا رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اٹھو اٹھو۔ اور جو سوتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کے کان کے اندر شیطان اپنی شرمگاہ ڈال کر پیشاب کر دیتا ہے کہ اس کو اذان کی آواز بھی نہیں آتی۔ اب سوچ لیں، ہم جو فجر میں سوئے رہتے ہیں، ذرا سا بلی پیشاب کر دے یہاں آ کے، باجی یہاں نہ بیٹھیے گا، یہاں بلی نے پیشاب کیا ہوا ہے، باجی یہاں کتاب نہ رکھیے گا، یہاں بلی نے پیشاب کیا ہوا ہے، باجی ادھر نہ جائے گا، ادھر بلی نے پخانہ کیا ہوا ہے۔ اس سے گندا ہے شیطان جس کا پیشاب لے کے ہم سارا دن گھوم رہے ہیں کانوں کے اندر۔ کیونکہ فجر چھوڑ کے جو آفس جا رہا ہے، اگلے آفس والے کی اس کو نہیں سمجھ آ رہی، آفس والا اس اپنی نہیں سمجھا پا رہا، لڑائی جھگڑے فساد، نوکریاں چھٹ رہی ہیں، روزی میں برکت نہیں ہے۔ جو فجر چھوڑ کر اپنے کاموں میں عورت لگتی ہے گھر کے، اور جو مر جاتا ہے آفس میں، کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا جھنڈا یوں پکڑا ہوا ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے میں کامیاب ہوں گا، میں کامیاب ہوں گا، کیونکہ میں نے فجر چھڑوا دی ہے۔ میں نے پھر کیا ہے، ناشتہ بنتے ہوئے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، تمہیں کہا تھا نا کل یہ لے آنا، تمہیں کہا تھا نا پرسوں وہ لے آنا۔ اور وہ گرے لگاتا کب ہے؟ جب میری آنکھ ہی موبائل پہ شروع ہو رہی ہے اور موبائل پہ بند ہو رہی ہے۔ ہم سب بیٹھے ہوئے، آپ اپنے آپ کو ٹٹولے ذرا، ہم میں سے کون ایسا ہے جس کی آنکھ موبائل سے بند ہو رہی ہے؟ کوئی تو ایک ہو ایسا جس کی آنکھ قرآن پہ بند ہو رہی ہے، کہ وہ قرآن پڑھ کے سوئے، قرآن کو دیکھ کر سوئے۔ کوئی ایک تو ایسا ہونا چاہیے نا، کوئی ایک تو ہونا چاہیے ایسا کہ وہ کہ باجی میں قرآن کی زیارت کر کے آخر میں پھر سوتی ہوں، میں قرآن سے سورہ ملک پڑھتی ہوں، میں قرآن سے، قرآن کی زیارت ہی ختم کر دی ہم نے۔ موبائلوں پہ ہی قرآن ڈاؤن لوڈ کر دی ہے، ہر چیز ہی موبائل پہ، ہر چیز ہی موبائل پہ۔ قرآن کی زیارت سے بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، اس کو دیکھنے سے بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، اس کو چومنے سے آپ کو ثواب ملتا ہے۔ تو فجر کی نماز کا اہتمام کریں۔ رمضان میں بھی تو دیکھیں سحری کے لیے اٹھتے ہی تھے نا، یہ رمضان اصل میں پورے سال کی پریکٹس ہوتی ہے کہ جب رمضان میں ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں تو پورا سال کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جب رمضان میں ہم حلال روزی سے رک سکتے ہیں اللہ کے حکم کے آگے، تو ہم غیر رمضان میں حرام سے کیوں نہیں رک سکتے؟ کیوں نہیں رک سکتے ہم؟ کیوں ہم غیبت سے نہیں میں نہیں کروں گی غیبت، میری آخرت خراب ہو رہی ہے، مرنا تو ہم سب نے۔ ابھی ہم راستے میں ذکر کر رہے تھے، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے بچیاں شادیوں کے بعد جا رہے ہیں اس دنیا سے۔ میرے بیٹے کی عمر کی بچی، 9 کلاس کی بچی، ابھی آخری اشرے میں اس سے میری ملاقات ہوئی، میں نے آخری دم کیا بیچاری کو، اور ابھی وہ وینٹیلیٹر پہ پڑی ہوئی ہے ضیاء الدین میں۔ چھوٹی سی بچی، اتنی پیاری میری آنکھوں کے آگے اس کا چہرہ۔ کوئی پتہ ہے زندگیوں کا پلاننگ دیکھیں، یہ اوپر والا حصہ بنا لوں گی نا تو بڑا بیٹا شادی کروں گی، ابھی وہ اتنا سا ہے،
شادی کروں گی تو وہ اوپر رہ لے گا، یہ کمیٹی کھلے گی نا تو یہ لے لوں گی تو بیٹی بھی آ لوں گی. اس مستقبل کی فکر جس کا پتہ ہی نہیں ہم بھی ہوں گے اس میں یا نہیں ہوں گے. اکثر لوگ اتنا جوڑتے ہیں اتنا جوڑتے ہیں اتنا جوڑتے ہیں، ان کو جب کھانے کا وقت ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بیماری لگی ہوتی ہے، کھا ہی نہیں سکتے. بہترین جوڑنا کیا ہے کہ اپنی آخرت کے بینک میں پیسے جمع کرائیں اللہ کی راہ میں دے کر. آخرت کے بینک میں وہ کیش ہوگا اثر انشاءاللہ. غیبتیں کر کے، نیکیاں ساری ضائع کر کے، نمازیں چھوڑ کے، بے نمازی کی نحوست میں نے پچھلی دفعہ بھی بتائی تھی 70 گھروں تک جاتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے، سارے نماز پڑھ رہے ہیں، آپس میں میاں بیوی میں محبتیں، بہن بھائیوں میں محبتیں، رشتہ داروں میں محبتیں، کھلتی ہوئی بستی. وہ کہتے ہیں کھیتیاں چہچہاتی لہلہاتے، جانور سارے ایسے جیسے زندگی والی بستی ہوتی ہے نا. پتہ چل جاتا ہے بستیوں میں گھروں میں جا کے کہ کون سا گھر کس اعمال کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ گزر گئے حضرت عیسیٰ دیکھتے ہوئے کہ کیا خوبصورت بستی ہے، کیسے حسین لوگ ہیں، کیسی محبتوں میں ہیں. گزر گئے، کچھ عرصہ گزرا، حضرت عیسیٰ کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ وہاں پہ بستی کی شکل ہی نہیں ہے، کوئی ایک گھر بھی موجود نہیں ہے وہاں پہ. تو حضرت عیسیٰ نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ان سے جب پوچھا، پتہ چلا، اللہ نے بتایا کہ عیسیٰ یہاں جو چشمہ بہ رہا تھا نا اس بستی کا، اس چشمے سے ایک بے نمازی نے منہ دھو لیا تھا. صرف اس بے نمازی کی ایسی نحوست کہ لوگوں نے پانی استعمال کیا کھانے میں، کپڑے دھونے میں، اس میں اس میں، تو ساری بستی ہی اجڑ گئی. ایک بے نمازی کی نحوست، بستی 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 اجڑ گئی. آج ہم کہتے ہیں نا بھائی اپنا اپنا دین رکھو. اللہ کسے حکم دے رہا ہے؟ جبرائیل امین کو، جا فلانی بستی کو الٹ دے. یہ نہیں کہ ایک ایک کو مار دے، الٹ دے تاکہ سارے ہی ہلاک ہو جائیں. حضرت جبرائیل کہنے لگے یا اللہ اس بستی میں تو ایک نیک بندہ بھی ہے، اس نے اتنی پلک جھپکنے تک آپ کی کبھی نافرمانی نہیں کی، نماز روزہ قرآن جہاد یہ اس کا کام ہے. اللہ نے کہا سب سے پہلے اس کو پلٹ، سب سے پہلے اس کو عذاب دینا. حضرت جبرائیل حیران ہو گئے کہ اللہ اتنے غصے میں. پھر اللہ نے خود ہی کہا تجھے پتہ ہے میں سب سے پہلے اس کو عذاب کیوں دے رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے سامنے میری نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اس کے سامنے لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں، اس کے سامنے لوگ گانے گا رہے ہیں، اس کے سامنے لوگ ناچ رہے ہیں، اور اس سے یہ نہیں ہوا کہ جا کے کسی کو کہہ دے کہ یہ گناہ غلط ہے، یہ غلط ہو رہا ہے. جیسے ہم ہوتے ہیں نا دیندار، اکثر شادیوں پہ چلے جاتے ہیں کونے میں ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. پردہ تو میں نے تو کیا ہوا ہے نا، کر رہے گانے بجا رہے بجا. ہماری پہلی شرط ہوتی ہے کسی شادی پہ جانے کی کہ اس شادی میں گانے نہیں چلیں گے، اور الحمدللہ نہیں چلتے. جہاں جہاں ہم گئے نہیں چلے. صرف تھوڑی سی آپ کو اپنی عزت کروانی ہے کہ میں مسلمان ہوں. کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیا ہم جواب دیں گے اللہ کو کہ اللہ میں بھی انہی میں؟ اللہ خدا نہ خواستہ کبھی سوچے ہم نے کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں، جہاں گانے چل رہے ناچ گانا، اگر ادھر ہی اللہ کا عذاب آ جائے تو میں کیا جواب دوں گی اللہ کو کہ اللہ میں منع نہ کر پائی، میں شامل نہ ہو پائی. جس دنیا کو خوش کرنے میں آپ لوگ لگے ہوئے نا یہ کبھی خوش نہیں ہوتی. یہ ہمارا تجربہ ہے، کبھی خوش نہیں ہوتی. اگر آپ بہت نیک ہیں تو لوگوں نے کہنا میری بے وقوف ہے، کوئی بات ہی نہیں آتی. اگر آپ تھوڑا سا اپنے حق کے لیے بولیں گے تو لوگ کہیں گے اتنا تکبر ہے، دیکھو ذرا ان میں. ذرا سا آپ پردے والی بن جائیں گے، بڑی اللہ والی بنی ہوئی ہے، پردہ چھوڑ دیں گی، اس کی حالت دیکھو، عمر دیکھو اور نخرے دیکھو. یہ دنیا کسی حال میں خوش نہیں. آپ گوشت رکھیں گی، میٹھا نہیں بنایا، میٹھا رکھیں گی صرف میٹھا، گوشت نہیں ہے. آپ آزما کر دیکھ لیں. اس لیے اس دنیا کو خوش کرنے کے بجائے اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں. آپ کے گھر مہمان آیا ہے، کھلانے کو کچھ نہیں ہے، یا اللہ تو نے مہمان بھیج دیا، اب میں کیا کروں؟ تیری رحمت آ گئی گھر میں، اب میں کیا کروں؟ ایک گلاس پانی بھی پلا دیں گے نا تو جنت آپ کے لیے لکھ دی جائے گی.
اور یہ نہ پوچھا کریں مہمانوں سے. اکثر میں نے عورتوں کی عادت دیکھی وہ اپنے گھروں سے مہمان آتے ہیں تو تالے لگا کے دوسرے گھروں میں چلی جا. میرے اپنا مشاہدہ ہے, کئی عورتوں کو میں نے دیکھا. مہمان جس گھر میں آنا ہوتا ہے اللہ اس گھر میں سال کی روزی اضافی دیتا ہے. جس گھر میں مہمان نے آنا ہوتا ہے زیادہ روزی دیتا ہے اللہ سال کی. اور 1 سال پہلے ہی اللہ اس گھر میں, پہلے زمانوں میں ہمارے ابو لاتے تھے راشن تو ہوتا تھا کوئی آ جاتا ہے, کوئی مہمان آ جاتا ہے تھوڑا زیادہ لے لو, کوئی مہمان آ جاتا ہے تھوڑا زیادہ, اور گھر میں پہلے ہوتا تھا. اب پیسے زیادہ ہو گئے, ہمارے دل تنگ ہو گئے. اب ہم کہتے ہیں یار یہ کوئی دور تھوڑی, باہر ہی لے چلو, باہر ہی کھلا دیں گے. ہم سے نہیں پکتا اتنی گرمیوں میں. کھلائیں, باہر بھی حرام نہیں ہے کھلانا, لیکن ایک محبت جو گھر میں کھلانے کی ہے نا, جو بزرگوں کو ساتھ بٹھانے کی ہے, بزرگوں کو لے کر چلنے کی ہے, وہ باہر نہیں ملے گی آپ کو. مہمانوں میں ہر دفعہ کہتی ہوں کیٹیگریز نہ رکھیں کہ اس نے مجھے کھلائی تھی مرغی تو میں بھی مرغی دوں گی. بھائی ہمیں بھی تو دال دی تھی, میں بھی دال دوں گی. آپ اسے مرغی بھی کھلا دیں گے آپ کو پھر اجر نہیں ملے گا. اگر اجر لینا ہے کہ میرے گھر اللہ نے رحمت بھیجی ہے, جو گھر میں ہے سامنے رکھ دیں. آپ چاہتی ہیں نا آپ کی روزی بڑھے, سال کی روزی اللہ بڑھا دیتا ہے جس گھر میں مہمان آتا ہے. اور جس گھر میں مہمان کے لیے دروازے بند ہو گئے اس گھر میں روزی کی تنگی کو کوئی نہیں روک سکتا. چاہے آپ لاکھوں کما رہے ہیں نکل کے رہے گا. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن کے گھروں میں کروڑوں روپیہ ہے, اور یقین کریں کئی غریب لوگ ان کے گھر چلے جاؤ ایسے لگتا ہے جیسے چاند چڑھ گیا. یہ بھی لے آؤ, یہ بھی لے آؤ, یہ بھی لے آؤ. یہ بعد میں پوچھتے کہاں سے, باجی 7 والوں سے ادھار لے لیا تھا. دل کی بات ہے نا جی, دل کی بات ہے کہ مہمان آیا ہے, اللہ کی رحمت آئی ہے, اللہ کی رحمت آئی ہے. چائے کا ٹائم ہے تو اس سے یہ نہ پوچھے پی کے آئے ہوں گے, کھانے کا ٹائم ہے کھانا لگاؤں یا کھا کر آئے ہیں, فوراً رکھ دے جو ہے آپ کے پاس. ایک لسی کا گھونٹ پلانے میں بھی اللہ جنت دے رہا ہے آپ کو, اور 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب دے رہا ہے آپ کو اللہ. جب آپ مہمان کا اکرام کرتے ہیں, مہمان آیا ہے, اکرام کیا ہے, اس کے لیے اچھا بستر بچھائیں, اچھی جگہ بنائیں بیٹھنے کے لیے, اس کے آگے کھانا پانی رکھیں, اس کی عزت کریں. آئے تو لینے جائیں دروازے پہ, جانے لگے تو دروازے تک جائیں. یہ مہمان کا اکرام ہے. اور جس نے مہمان کے کمر کے پیچھے تکیہ رکھا, کوئی بھی نہ بھی لیتا ہو وہ, آپ تکیہ رکھ دیں, اللہ جنت کا بستر آپ کو دیں گے انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, بھائی کوئی ہے مہمان نوازی کرنے والا. یہ اس دور کی مہمان نوازی ہے جب 3 دن صحابہ کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا. آج تو ہم مہینے کا راشن اٹھا رہے ہیں نا, چلو امتیاز مہینے کا لے آؤ, چلو ادھر آئے پر ہم مہینے کا لے آؤ, چلو ادھر. 3 دن چولہا نہیں جل رہا. اس وقت کی مہمان نوازی کی آیتیں نازل ہوئی نہیں ہے قرآن میں. اللہ کے نبی نے کہا بھائی میرے پاس ایک مہمان آیا ہے, میرے تو گھر کچھ نہیں, کوئی ہے صحابہ میں سے جو اس مہمان کو لے جائے. ایک انصاری صحابی اٹھے, اللہ کے نبی میں لے جاتا ہوں, اور اپنے گھر لے گئے. اب ہم میں سے کوئی ہوتا, پاکستان کا بیچارہ کوئی ہوتا, پہلے فون کرتا بیوی کو لے آؤں یا نہیں لے آؤں, تیری جرت, اس کے ڈنڈوں کی آوازیں